تلنگانہ کے ضلع نگر کرنول میں ایک لرزہ خیز واقعہ پیش آیا، جہاں پیر کی شام ایک اسکیننگ سینٹر کے بیت الخلاء میں 16 سالہ نابالغ لڑکی نے بچے کو جنم دیا۔ تفصیلات کے مطابق لڑکی پیٹ میں شدید درد کی شکایت کے بعد اپنی ماں کے ساتھ اسپتال پہنچی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے اسکیننگ کا مشورہ دیا، جس پر وہ ایک خانگی اسکیننگ سینٹر گئی۔ وہاں بیت الخلاء استعمال کرنے کے دوران لڑکی کو زچگی کا درد شروع ہوا اور اس نے اپنی ماں کی مدد سے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ حیرت انگیز اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد لڑکی کی ماں نے نوزائیدہ کو اسکیننگ سینٹر کے کوڑے دان میں پھینکنے کی کوشش کی، تاہم وہاں موجود عملے نے یہ منظر دیکھ لیا اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لڑکی اور بچے کو ناگر کرنول کے جنرل اسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ماں اور بچہ دونوں کی حالت مستحکم ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ لڑکی حاملہ کیسے ہوئی اور اس کے پیچھے کون ملوث ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے موسیٰ ندی کی ترقی کے لیے شروع کیے گئے موسیٰ ریور فرنٹ پروجیکٹ کے خلاف قومی انسانی حقوق کمیشن سے انسانی حقوق کے نامور وکیل راما امینینی رجوع ہوئے۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ اس پروجیکٹ کے نام پر ندی کے ساحلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر ماحولیاتی تباہی مچائی جا رہی ہے، جسے فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ لنگرہود، نارسنگی اور رام دیو گوڑا جیسے علاقوں میں بغیر کسی جامع مطالعے کے صدیوں پرانے ہزاروں درختوں کو بے رحمی سے کاٹا جا رہا ہے، جبکہ حکومت نے اس منصوبے کے آغاز سے قبل ماحولیاتی اور سماجی اثرات کے سلسلے میں کوئی سروے بھی نہیں کروایا۔ وکیل راما نے وعدہ کیا ہے کہ موسیٰ ندی کے کناروں کو اس طرح تباہ کرنے سے وہاں بسنے والے لوگوں کے روزگار اور زندگی پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن سے اپیل کی ہے کہ موسیٰ ریور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ای وی نرسمہا ریڈی کو درختوں کی کٹائی فوری طور پر روکنے کے لیے احکامات جاری کیے جائیں اور ماحولیات کو نقصان پہنچانے والے تمام کام بند کروائے جائیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کو منگل کے روز موصول ہونے والی بم دھمکی کی ای میل کے بعد عدالت کے احاطے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ چارمینار کے قریب واقع ہائی کورٹ کو موصول ہونے والے ای میل پیغام میں عمارت کے اندر دھماکہ خیز مواد رکھنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اطلاع ملتے ہی جج صاحبان، عدالتی عملہ، وکلاء اور سائلین کو احتیاطاً عمارت سے باہر نکال لیا گیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو فوری طور پر طلب کر لیا گیا، جنہوں نے عدالت کے احاطے کی مکمل تلاشی لی۔ چارمینار پولیس اسٹیشن کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ یہ کارروائی احتیاطی طور پر کی گئی اور کسی قسم کا مشتبہ مواد برآمد نہیں ہوا۔ بعدتاً یہ دھمکی جھوٹی ثابت ہوئی۔ پولیس نے عدالت کے اطراف سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے اور ای میل بھیجنے والے شرپسند عناصر کا سراغ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی۔ اتر پردیش کے شہر لکھنؤ میں پیش آئے ایک دلخراش واقعے میں 12 سالہ انیس خان گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئے، جو روزے کی حالت میں بتائے گئے ہیں۔ تاہم اس کی موت نے کئی سوالات کو جنم دے دیے ہیں۔ گھر والوں نے اسے قتل قرار دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اصل حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ پولیس اسے حادثاتی فائرنگ بتا رہی ہے۔ ابتدائی پولیس بیان کے مطابق انیس خان اپنے دوست نونیت کی سالگرہ کی تقریب میں شریک تھا، جہاں مبینہ طور پر ایک پارک کی گئی گاڑی میں رکھی پستول اس کے ہاتھ لگ گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ کھیلتے ہوئے اچانک گولی چل گئی جو اس کے سر میں لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ تاہم متوفی کے والد ضمیر خان نے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے سنگین الزامات عائد کیے۔ ان کے مطابق انیس خان کو سالگرہ میں شرکت کے بہانے گھر سے لے جایا گیا اور بعد میں ایک مکان پر مبینہ طور پر سنجیو ترپاٹھی نے اسے گولی مار دی۔ والد کا کہنا ہے کہ پہلے انہیں بتایا گیا کہ بچہ سڑک حادثے کا شکار ہوا، لیکن اسپتال پہنچنے پر پتہ چلا کہ اس کی موت گولی لگنے سے ہوئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ حیدرآباد میں سوشل میڈیا پر پیٹرول کی قلت سے متعلق افواہیں پھیلنے کے بعد مختلف علاقوں میں پیٹرول پمپس پر غیر معمولی رش دیکھا گیا۔ غیر مصدقہ پیغامات میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث ایندھن کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، جس سے شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ پیر 2 مارچ کی رات تراویح نماز کے بعد بڑی تعداد میں لوگ قریبی پیٹرول پمپس کا رخ کرتے نظر آئے اور اپنی گاڑیوں کے ٹینک فل کرانے لگے۔ کئی مقامات پر لمبی قطاریں لگ گئی، جبکہ کچھ افراد کو بوتلوں میں بھی پیٹرول جمع کرتے دیکھا گیا۔ ذرائع کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 9% اضافہ ضرور ہوا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں اور تہران کی جوابی کارروائیوں کے بعد بیرنٹ کروڈ کی قیمت تقریباً $80 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جبکہ امریکی خام تیل 8.6% اضافے کے ساتھ $72.79 فی بیرل تک جا پہنچا۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت میں فی الحال پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فوری اضافے کا امکان نہیں ہے۔ حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور غیر ضروری ذخیرہ اندوزی سے گریز کریں، کیونکہ سپلائی معمول کے مطابق جاری ہے۔
ایران نے اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے انتقال کے بعد دشمن کو نشانہ بنانے جدید اور انتہائی طاقتور میزائل سسٹمز استعمال کرنا شروع کر دی ہے۔ ان میں ہر میزائل کی اپنی خاصیت ہے اور بعض کا مقصد ایران ڈوم سمیت اسرائیل کی دفاعی صلاحیتوں کو بھی چیلنج کرنا ہے۔ لیکوڈ فیول انجن کے ساتھ زیر زمین گوداموں میں سالوں تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے، پرواز میں رخ تبدیل کر سکتا ہے، رادار سے بچ سکتا ہے۔ تازہ حملوں میں اسرائیل کے زیر زمین فوجی مراکز اور بنکروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی موجودہ دفاعی نظام جیسے کہ آئرن ڈوم کم رینج کے میزائلوں کو تو روکتا ہے، لیکن ایران کی جدید ہائپرسونک اور بھاری میزائل اس کے دفاع کے لیے چیلنج ہیں۔ ایران کے ان میزائل حملوں کے بعد مڈل ایسٹ میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے اور عالمی سطح پر خدشات بڑھ گئے ہیں۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں رشی کنڈا کے قریب بیچ روڈ پر اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب ایک خانگی ٹریولز کی بس اچانک شعلہ پوش ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ چلتی بس میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیمیں اور پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بس میں سوار تمام مسافر بر وقت باہر نکلنے میں کامیاب رہے، جس کی وجہ سے ایک بڑا جانی نقصان ٹل گیا۔ پولیس حکام اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ اس واقعے کے وقت بس میں کتنے مسافر سوار تھے اور کیا واقعی شارٹ سرکٹ ہی آگ لگنے کی واحد وجہ تھی۔ اس واقعے میں بس مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ مالی نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ بی آر ایس لیڈر اور تلنگانہ کے سابق وزیر ٹی ہریش راؤ نے کانگریس حکومت پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ راجندر نگر منڈل کے منسا ہلز علاقے میں وزیر پی شرینواس ریڈی کی کمپنی راگھو کنسٹرکشنز کسی بھی قانونی اجازت کے بغیر بڑے پیمانے پر غیر قانونی کان کنی کر رہی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر سخت تنقید کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ جب او آر آر کے قریب پہاڑوں کو توڑ کر کروڑوں روپے کی قدرتی دولت لوٹی جا رہی ہے تو ریونیو، مائننگ اور آلودگی کنٹرول بورڈ جیسے محکمے خاموش کیوں ہیں؟ ہریش راؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کمپنی کے پاس نہ تو ماحولیاتی کلیئرنس ہے، نہ مائننگ لیز اور نہ ہی دھماکہ خیز مواد استعمال کرنے کا لائسنس، یہاں تک کہ ایچ ایم ڈی اے سے اراضی کی تبدیلی کی اجازت بھی نہیں لی گئی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک طرف غریبوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، لیکن وزیر کے خاندان کی غیر قانونی کان کنی پر حکومت نے آنکھیں موند لی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سرسلہ ضلع کے ویمولواڑہ میں درگاہ کی منتقلی سے متعلق معاملے پر ریاستی حکومت کو کاؤنٹر داخل کرنے کا نوٹس جاری کیا۔ عدالت نے ریونیو حکام، ضلع کلکٹر، وقف بورڈ سی ای او اور دیگر متعلقہ عہدیداروں کو بھی نوٹس دیے اور سابقہ عبوری حکم نامہ منسوخ کر دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اختیار کیا کہ ترقیاتی کاموں کے تحت متبادل جگہ فراہم کی جا رہی ہے اور یہ اقدام کسی مذہب کے خلاف نہیں۔ اگلی سماعت 16 مارچ کو ہوگی۔ آوارہ کتوں نے جلچلہ کے سرکاری جنرل اسپتال کے پوسٹ مارٹم روم میں رکھی نعش کو مبینہ طور پر نوچ لیا، جس نے اس سہولت میں نعشوں کو سنبھالنے اور محفوظ کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ جلچلہ منڈل کے ناگاسارا گاؤں کا ایک لاری ڈرائیور پی بھیمیشور ہفتے کو گھر سے نکلا تھا۔ اس کے گھر والوں نے سمجھا کہ وہ کام پر گیا، لیکن جب وہ رات گئے تک واپس نہیں آیا تو انہوں نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ اس کا سراغ لگانے کی کوششوں کے باوجود اس کے ٹھکانے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ پیر کی صبح اس کی نعش مقامی جھیل میں تیرتی ہوئی ملی۔ پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے جڑچلہ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ لواحقین کے مطابق اسٹریچر سمیت مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے نعش مردہ خانہ میں فرش پر رکھی گئی تھی۔ مناسب حفاظت انتظامات کے بغیر آوارہ کتے مبینہ طور پر پوسٹ مارٹم کے کمرے میں داخل ہوئے اور نعش کو چباتے ہوئے دیکھے گئے۔